آداب، میں آپ کو اپنے چینل ساگری ادب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر سرمایہ اردو برائے 11ویں جماعت کی حصہ نثر کا سبق نمبر 2 کے متعلق ہے، جس کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، اور مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کیونکہ اس سبق جس کا عنوان اپنی مدد آپ ہے کہ مصنف ہیں، اس وجہ سے ان کا تعارف بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ سر سید احمد خان کا اصل نام سید احمد بن متقی خان المعروف سر سید 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ایسٹ انڈیا مشن اسکول اور کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد 1838 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت اختیار کی۔ ترقی کرتے ہوئے آپ جج کے عہدے تک پہنچے اور 1876 میں آپ نے استعفیٰ دیا، تو اس کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے علی گڑھ منتقل ہو گئے، اور علی گڑھ میں ہی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق سوچا، تو آپ نے ایک اسکول کا اجرا کیا جس کا نام محمدن اینگلو اورینٹل اسکول رکھا، جو بعد میں کالج اور اس کے بعد یونیورسٹی میں بدل گیا۔ آپ بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، جن کی تعداد 43 کے آس پاس ہے۔ تو ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے اس کا نام ہے اسباب بغاوت ہند۔ 1898 کو علی گڑھ میں انتقال کیا اور MAO کالج کے احاطہ میں ہی دفن ہوئے۔ سبق کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس میں بیان کردہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی جاننا نہایت ضروری ہیں، تو اس وجہ سے میں نے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اس لیکچر میں شامل کر دیے تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آزمودہ، جانچا ہوا، مقولہ، کہاوت، موافق، مطابق، فنسال، پانی کی سبیل، رعایا، عوام، شائستگی، درستی، منحصر، وابستہ، تنزل، گراؤ، نیست و نابود، تباہ و برباد، وضع، ساخت، اشغال جمع ہے شغل کی اور اس کا مطلب ہوتا ہے کام دھندا۔ حاشا وکلا، ہرگز نہیں، نفس کشی، من مارنا، پرہیزگاری یعنی متقی بن جانا۔ سوانح عمری، کسی کی زندگی کے حالات۔ مطیع، فرما بردار، فانوس خیال، روشن خیال، خضر، رہنما، فیاض، دریا دل، ہادی، رہنما، پرستش، عبادت، اجرا، نشر و اشاعت، آئندہ، بعد میں آنے والا۔ استقلال، ثابت قدمی، مزاج، ذہنی کیفیت، مخفی، چھپا ہوا، نظیر، مانند، مثال۔ یہ تو تھے مشکل الفاظ کے معنی۔ تو اب ہم اس کے مرکزی خیال کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگر ہم پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں نے اس میں خلاصہ اس وجہ سے شامل نہیں کیا کہ لیکچر بہت زیادہ لمبا نہ ہو جائے اور طلبہ اکتا نہ جائے۔ اگر آپ مرکزی خیال کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ خلاصہ لکھ سکیں۔ سر سید احمد خان اس سبق میں ہمیں جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں ترقی کی منزل طے کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مدد آپ کرنا سیکھیں اور دوسرے لوگوں پر الزام لگانا چھوڑ دیں۔ جب تک آپ خود کو تبدیل نہیں کریں گے تب تک حکمران کی تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتی۔ آپ خود کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں، ہر طاقت آپ کا ساتھ دے گی، مگر خود بیکار رہ کر مدد کے سہارے ترقی ہرگز ممکن نہیں ہو سکتی۔ آج جو کچھ ہمیں حاصل ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کی محنت کا نتیجہ ہے، مگر افسوس ہم نے اسے بھی برباد کر دیا۔ اصل علم کتابوں سے نہیں بلکہ تجربات سے حاصل ہوتا ہے۔ تو مصنف سر سید احمد خان اس میں یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر بطور قوم ہم ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب کو کام کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے گھروں سے نکل کر کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تب ہم وہ ترقی کی منزل حاصل کر سکتے ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم گھروں میں پڑے رہیں تو یہ سوچتے رہیں کہ کوئی ہماری آ کر مدد کر دے، حکمران تبدیل ہو جائیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم اپنی مدد آپ نہیں کریں گے کچھ بھی ممکن نہیں۔ اور اگر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں گھروں سے نکل کر مختلف چیزوں کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تجربات جب ہمارے پاس آئیں گے تو تب علم آئے گا۔ کتابوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے ہم اسے علم نہیں کہہ سکتے، وہ تعلیم ہوتی ہے۔ جب تک آپ لوگوں کو نہیں پڑھیں گے، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، لوگوں کا مطالعہ نہیں کریں گے تو تب تک آپ کو تجربات حاصل نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ کو تجربات حاصل نہیں ہوں گے تب تک آپ
کو علم حاصل نہیں ہوگا، وہ علم جس کی بات سر سید احمد خان اس سبق میں کر رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا لیکچر، شکریہ۔